کیا کہنے سلام سلامت رہو واہ 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 موجود ہے یا سلام کے چند اشارے آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر حضرت قمر جلال صاحب کا کلام مل کے درود پڑھ لیں محمد والے محمد منتظم کعبے کا صفائی کے لیے منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے اے بتوں اور گھر ڈھونڈو کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے اور چیرتے ہیں کلائے اشدر کو جھولے میں علی آج پہلی مشق ہے کشائی کے لیے منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے چیرتے ہیں کلائے اشدر کو جھولے پہلی مشق ہے خیبر کشائی کے لیے منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے دو کی عمر حق کو ہے چاہیے تیرا زمان درود بابا دے بلائیں منتظم
کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے. اور کہتے ہیں عباس میں سا فوج شاہ کا خون کے دریا بہا دوں گا ترائی کے لیے. منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے. اے عروس تیغ قاسم رہ میں گھونگھٹ تو اٹھا. ارے سر لیے لاکھوں کھڑے ہیں رونمائی کے لیے. منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے. چونک اٹھتی تھی سکینہ نام سن کر شاہ کا جب کبھی روتی تھی زینب اپنے بھائی کے لیے. منتظم کعبے. فاتحہ. بسم اللہ. DEH338 یہ ورڈز ہے جس کی بھی وہاں سے ہٹا لیں. حضرت کو ہوا ماں ہے مریم جو ظفر ایک داغ پڑا اور بھی صغرا کے جگر میں. نانی سے کہا مرتے ہو دوری یہ پدر میں. عاشور کی بھی عید نہ ہوگی میرے گھر میں. کیا جانتی تھی ایسے بچھڑ جائیں گے بابا. وہ دل بھی کبھی ہوگا کہ پھر آئیں گے بابا. کیوں نہ رجب تھا کہ سدارے تھے سفر کو. پورے 6 مہینے ہوئے دوری حج کر کے پھرے اہل وطن خیر سے گھر کو. پھر قبلہ کعبہ گئے کعبے کے کو زہرا کا کمر سوئے مدینہ نہیں آیا. اس چاند کی روشنی کا مہینہ نہیں آیا. پیدا ہوئے اصغر تو پایا میں جلایا. افسوس کے جھولے میں بہن نے نہ جھلایا. بھیا کو نہ جی بھر کے گلے سے بھی لگا
دکھایا داغ شہیدی اب نہ گھر میں ہوئے نہانے اصغر 6 مہینے کے سفر میں ہوئے نہانے گھر میں سے کنویں خشک ہوئے جاتے نہانے پوچھے کوئی پردیسیوں سے تجدہانے وہ بولی میں ڈرتی ہوں یہ کہتے ہوئے نانی جھیلوں کا نہ سوکھا ہو کہے راہ ہمیں پانی فاقے کو جو پوچھو تو یہ سے شاید بابا کو میرے پیاس کے برداشت نہیں بابا پہ کٹے خیر سے یارا یہ مہینہ ادخاشے سے ہر وقت پھٹا جاتا ہے سینہ بابا سے میرے کوفیوں کے دل میں ہے کینہ حضرت سے لڑائی کا کرے ہو نہ کرے کوفے کی طرف سے جو ہوا آتی ہے نا سب کلبے کے رونے کے صدا آتی ہے نا حضرت کو آمال ہے برائے عظمت امام حسین علیہ السلام آواز بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد اور محمد و آل محمد صلوات فاتحہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميادان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى
سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرغبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مجلس کی قبولیت کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك حجة ابن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نعرہ الصلوات. کل کی گفتگو اس مقام پر آ کر رکی تھی کہ حسین اور قرآن میں اتنی شباہتیں ہیں کہ اگر حسین کتابوں میں آئے تو قرآن بن جائے، قرآن انسانوں میں آئے تو حسین بن جائے. یہ عملی تفسیر ہے خود سرکار ختم مرتبہ کے اس کلام کی کہ جو جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے. علی صلح کرے تب بھی قرآن علی کے ساتھ ہے، علی کسی سے جنگ کرے تب بھی قرآن علی کے ساتھ ہے. تو جب قرآن علی کے ساتھ ہے تو جنگ کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے ساتھ پھر کیا ہے. لہٰذا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام تک وراثت پہنچی ہے سرکار ختم مرتبت کی اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی. اس لیے کہ خود میرے مولا نے یہ ارشاد فرمایا تھا کربلا کے میدان میں کہ میری تربیت جس آغوش میں ہوئی ہے وہ گود مجھے اجازت نہیں دیتی کہ یزید جیسے کی بیعت کی جائے. اس سے ایک تاریخی مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا کہ نہ حسین سے پہلے کسی نے یزید جیسوں کی بیعت کی
یہ شک نہ آنے پائے. مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد. نہ حسین کے بعد ممکن ہے حسین جیسا کوئی یزید جیسے کی بیعت کر لے. تو کل میں نے عرض کیا کہ علماء کرام نے جو بہت سامنے کی باتیں 21 شبہاتیں لکھی ہیں قرآن اور امام حسین. سارے کلاموں کا سید قرآن ہے اور سارے شہیدوں کے سید ابا عبداللہ حسین علیہ السلام ہے. حضرت حمزہ علیہ السلام بھی سید الشہداء ہے. مجھے بات کرنی ہے قرآن میں ذکر امام حسین علیہ السلام. حضرت حمزہ علیہ السلام بھی سید الشہداء ہے اور حسین علیہ السلام بھی سید الشہداء ہے. تو سید الشہداء جب دونوں کا لقب ہے تو اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں بہت آسان کر کے چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں تک بات پہنچا دوں. شہیدوں کا جو سردار ہے وہ تو کوئی ایک ہی ہے نا, لیکن حضرت حمزہ علیہ السلام یقیناً بلا شک سید الشہداء ہے. ہماری جانیں ان پر قربان. حضرت حمزہ علیہ السلام کی ہستی وہ ہے کہ جنہیں آقا سید سجاد علیہ السلام نے جب خطبہ دیا ہے شام کے دربار میں, تب بھی جن ہستیوں پر فخر کیا ان میں ایک حضرت حمزہ ہے. جو مولا نے فرمایا کہ فضلنا اوتینا ستن و فضلنا بسبع. مولا نے فرمایا تھا کہ اے یزید, اللہ عز و جل نے ہمیں 6 فضائل وہ عطا کیے جو کسی خاندان میں نہیں ہے. یہ مولا سجاد کا خطبہ ہے. اور 7 ہستیوں سے ہمیں فضیلت عطا کی کہ ان میں سے کسی ایک شخصیت کے برابر بھی کوئی ایک ہستی دنیا کے کسی خاندان میں نہیں ہے, جو 7 ہمارے خاندان میں ہیں. پھر فرمایا کہ منا نبی المختار, نبی مختار ہم میں سے ہیں. ومنا صدیق اکبر علی بن ابی طالب ہم میں سے. میں تو اس طرح بات کر سکتا ہوں. فرمایا کہ سیدۃ النساء العالمین ہم میں سے. ومنا اسد اللہ و اسد الرسول, اللہ کے شیر اور رسول اللہ کے شیر حضرت حمزہ ہم میں سے. ومنا القائم المہدی, قائم آل محمد ہم میں سے. ایک مل کے صلوات بھیجے گا نام امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف پر. حضرت حمزہ بھی سید الشہداء, امام حسین السلام بھی سید الشہداء ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے آسان سی مثال یہ ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہ بھی بطول ہے اور فاطمہ زہرا بھی بطول ہے. جو فرق حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بطول ہونے میں اور ان کے سیدۃ النساء العالمین ہونے میں, وہ بھی سیدہ اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بطول ہونے میں ایک فرق تو بہت سامنے کی بات ہے. انشاءاللہ آپ قبول فرمائیں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بطول یعنی جو مستور تمام نسوانی عوارض سے پاک ہو. مریم سلام اللہ علیہا شادی نہ کر کے بطول, فاطمہ زہرا صاحب اولاد ہونے کے بعد بھی بطول ہے. اللہ اکبر. اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ کانت مریم سیدۃ النساء فی زمانہ اما ابنتی وہی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین. کہ مریم سلام اللہ علیہا فقط اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے, لیکن میری بیٹی فاطمہ زہرا اولین اور آخرین میں سے کوئی خاتون ایسی نہیں جو دائرہ سرداری فاطمہ زہرا سے باہر ہو. یہ بھی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے. تو حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے, بی بی فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. حضرت حمزہ صدر اسلام کے جتنے شہید ہیں سب کے سردار ہیں حضرت حمزہ, لیکن اولین اور آخرین تک جتنے شہید ہیں جو قیامت تک آئیں ان سب کے سردار ہیں آقا حسین ابن علی. بات سمجھ میں آ گئی. قرآن سید الکلام ہے, حسین سید الشہداء ہے. قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. سورہ اسراء کی آیت ہے یہ کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جس میں شفا اور رحمت مومنین کے لیے. بہت غور کیجیے گا, قرآن کا ایک لفظ قابل غور ہے. یہاں فرمایا شفا ہے قرآن. اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ قرآن دوا ہے, قرآن شفا ہے. توجہ ہے, کیا فرق ہے دوا اور شفا ہونے میں؟ دوا ہو سکتا ہے کبھی اثر کرے, اللہ اکبر, کبھی اثر نہ کرے, لیکن قرآن شفا ہے. یعنی ضمانت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے. مادی اور معنوی امراض کی شفا ہے قرآن. اس لیے میں نے کل مجلس میں عرض کیا تھا کہ اب آقا عبداللہ حسین علیہ السلام نے جو شب عاشور کہا کہ انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن, میں نماز فقط پڑھتا نہیں ہوں, نماز سے عشق کرتا ہوں
قرآن فقط پڑھتا نہیں ہے، قرآن سے عشق کرتا ہے۔ برائے عظمت امام حسین سبحان علیہ اللہ۔ السلام بآواز بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ مثال دیتا ہوں، چونکہ ینگسٹرز ہوتے ہیں انہیں مثال ہی سمجھ میں آتی ہے۔ جی پی ایس یوز کرتے ہیں، گوگل میپ، کئی راستہ آپ بھول چکے ہیں، آپ جی پی ایس لگائیں گے، اس کے بعد وہ آپ کو صحیح راستے تک پہنچا دے گا۔ ذکر امام حسین علیہ السلام معنویت کے راستے کا جی پی ایس ہے۔ یہ بات پہنچی آپ تک؟ بات پہنچ رہی؟ بلکہ وہاں تک نام ہے امام حسین علیہ السلام پہ صلوات بھیجے محمد وعلیہ۔ کبھی معنویت کے راستے میں کہیں ڈی ٹریک ہوئے ہیں نا؟ فرش عطا امام حسین علیہ السلام، روحانیت اور جو سبیل اللہ ہے، اللہ کا راستہ، اس کے جی پی ایس کا نام ذکر امام حسین ہے۔ یہ آپ کو لے آئے گا صحیح ٹریک پر۔ کیا کہنے ہیں؟ اچھا، اس کے لیے بڑی مثالیں موجود ہیں، لیکن میں تھوڑا سا موٹیویشن کے لیے، اپنی بھی سب کے لیے یہ بات سنا دوں۔ ایک آقا سید مہدی قوام گزرے ہیں، عالم دین تھے، یہ ایرانین ریولوشن سے پہلے کی بات ہے۔ تو بہرحال مجالس تو ہوتی تھی، تو ایک جگہ مجلس سے خطاب کرنے گئے تھے، تہران آئے تھے کسی اور سٹی سے، اور عشرہ محرم کے بعد جو بھی منتظمین تھے انہوں نے جس انداز سے ان کی خدمت کی ہدیہ دیا، تو وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ کے وہ واپس جا رہے تھے، اور ابھی شام غریبہ کی مجلس انہوں نے پڑھی تھی اور واپس جا رہے تھے۔ تو ایک کوچہ لال زار سے گزرے، جو کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ریولوشن سے پہلے کی بات ہے، تو بہرحال وہ اسٹریٹ وہ تھی کہ جس میں یوزولی کلبز بھی تھے اور پبز بھی تھے، اور کچھ نامناسب لباس میں کھڑی ہوئی لیڈیز بھی تھیں۔ تو وہ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اچھا، بہرحال جیسا بھی کردار تھا، لیکن تھے تو شیعہ نا، عقیدے کے تو شیعہ ہی تھے۔ تو انہیں افسوس ہوا کہ یہ کس ماحول سے میں گزر رہا ہوں، بہرحال لیکن گزر رہے تھے، عمامہ پہنا ہوا تھا، تو ان کے ساتھ ان کے جو اسسٹنٹ ساتھ میں تھے، چلتے چلتے انہیں بس اسٹاپ پہ جانا تھا یا ٹرین اسٹاپ پہ، اور وہاں سے پھر جانا تھا آگے۔ تو دفعتاً انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو کسی خاص مقصد سے اس سڑک پر موجود ہے۔ اپنے ساتھی سے انہوں نے کہا کہ اس سے جا کر کہنا کہ سید تمہیں بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ قبلہ جانتے ہیں کہ یہ ایریا کون سا ہے؟ اگر صاحب امامہ کسی نے کوئی بات کرتے ہوئے بھی آپ کو یہاں کسی دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوں گی۔ تو آج کل تو یہ بہت ہی ٹرینڈ ہو گیا ہے، کسی کی کوئی بات آئی، اب وہ سچ تھی جھوٹ تھی، ہم نے فی سبیل اللہ سمجھتے ہوئے 10 واٹس ایپ گروپ میں فارورڈ کر دی، نیکی سمجھتے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ عالم ہے، ان کا جملہ ہے، سوشل میڈیا پر، بلکہ عام گفتگو میں بھی، لیکن اسپیشلی سوشل میڈیا سے لے کے اس کا امپیکٹ زیادہ ہے، صرف وہ لکھو جسے قیامت میں خدا کے سامنے ڈیفینڈ کر سکے۔ بس سمجھ میں آئی؟ اپنے الفاظ کا حساب دینا، اب وہ چاہے کسی عالم کے بارے میں ہو، نوا خان کے بارے میں ہو، کسی بھی شخصیت کے بارے میں، کوئی بھی مومن ہے، کوئی بھی انسان ہے، اجازت نہیں ہے۔ اچھا، یہاں تو یہ بات ہے کہ ابھی پتہ بھی نہیں کہ خطا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن فرض کیجئے کہ کسی سے کوئی خطا ہو بھی گئی، تب بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ میں 25 لوگوں کو آگے بتاؤں گا۔ تخلقوا باخلاق اللہ، حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ کے اخلاق اپنانے کی کوشش کرو، یعنی کیا؟ وہ ستار العیوب ہے نا، تم بھی عیب چھپانے والے بنو۔ وہ رزاق متین ہے، تو آگے بانٹنے والے بن جاؤ۔ یہ اللہ کے اخلاق ہے اپنانا۔ وہ رحیم ہے، رحم کرنے والے بن جاؤ۔ اچھا، بات سے بات نکلتی جا رہی ہے، لیکن میں اس بات کو پورا کر رہا ہوں۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ذکر امام حسین علیہ السلام ہماری اصلاح کے لیے، کہیں ہم ڈی ٹریک ہیں سارا سال، امام حسین علیہ السلام کا جو فرش ادا ہوتا ہے نا، ہمیں کھینچ کے لے آتا ہے راہ خدا پر۔ تو سید مہدی قوام وہ اپنے اس ساتھی سے کہتے ہیں کہ ذرا اس کو بلانا۔ اچھا، وہ گئے، ان کو اس خاتون کو بلا کے لائے۔ یہ بات کہیں میری بات سے کوئی غلط تاثر نہ چلا جائے، کیونکہ مثال ہماری مثال میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ خاتون اس خاص
مذہب پیشے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جتنی میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں وہ سنیں اس بات کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مردوں اور عورتوں کے لیے ان کی خلقت الگ رکھی ہے، ان کی خلقت، ان کی جسمانیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ جو ہے اس میں خاتون بہت ممکن ہے کہ اپنے تقوی اور خلوص کی وجہ سے اپنے زمانے کے تمام مردوں سے افضل ہے. اور اس کی سامنے کی مثال حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ. حضرت آسیہ افضل ہے نہیں اپنے ساتھ اپنے زمانے کے تمام مردوں سے، فرعون کی زوجہ ہے لیکن سب سے افضل ہے. تو بہرحال یہ بات ایک ڈسکلیمر آ گیا. وہ خاتون آئیں تو آگے سے مہدی قوام نے جو کچھ ان کے پاس ہدیہ تھا وہ نکالا اور اس کی طرف رکھا، اس کے ہاتھ میں رکھ کر بس دیکھا بھی نہیں، وہ پلٹے اور اس سے یہ کہا کہ دیکھو یہ امام حسین علیہ السلام نے بھجوایا ہے تمہارے لیے، اس وعدے کے ساتھ کہ جب تک تمہاری زندگی کے لیے یہ رقم باقی ہے تو تم حرام کی طرف نہیں جاؤ. بس چلے گئے. کیا طاقت ہے نام امام حسین علیہ السلام میں، ذرا غور کیجیے. کہتے زمانہ گزر گیا، پھر ایک سال مجھے توفیق نصیب ہوئی کہ میں زیارت پر گیا. اس زمانے میں زیارت پر جانا بھی ایک بہت یونیک بات ہوتی تھی. آج تو ماشاءاللہ اتنے راستے کھل گئے کہ ہر گھر سے بار بار لوگ جاتے ہیں زیارت پر. اللہ تعالیٰ اور بڑھائے انشاءاللہ اسے. کہتے میں زیارت پر گیا تو میں زری کے بعد سلام پڑھ کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا ایک مرد میرے پیچھے دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا آپ سید مہدی قوام ہیں، آپ سید مہدی قوام ہیں. تو میں نے کہا جی میں ہوں. کہا میری وائف آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہی ہے، چلیں گے میرے ساتھ آپ؟ میں ان کے ساتھ چلا. ایک جگہ پر حرم کے باہر ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی پورے شرعی حجاب میں. اس خاتون نے مجھ سے کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا. کہا آپ کو یاد ہے چند سالوں پہلے جب عشرہ حسین پورا ہوا تھا اور آپ گزر رہے تھے تو آپ نے مجھے دیکھا تھا اور مجھے بلا کر آپ نے ہدیہ رکھا تھا میرے ہاتھ میں اور آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ ہدیہ ہے جو حسین نے بھجوایا ہے تمہارے. کہا مجھے یاد ہے وہ واقعہ. کہتے آپ تو چلے گئے وہ ہدیہ دے کر. میں گھنٹوں سڑک کے کنارے بیٹھ کر زار و قطار روتی رہی صرف ایک بات پر، اور وہ میں کہہ رہی تھی امام حسین سے کہ مولا مجھے آج سمجھ میں آیا کہ آپ کی نظر کرم فقط نیک لوگوں پر نہیں ہے. اللہ، آپ کی نظر کرم ہم جیسے گناہ گاروں پر بھی ہے. کیا آپ ہم جیسے گناہ گاروں پر بھی اتنا کرم فرماتے ہیں؟ یا اللہ. کہتے میری زندگی بدل گئی. میں نے اس وقت امام حسین علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ مولا آج آپ نے مجھ تک یہ ہدیہ بھجوایا ہے، اب چاہے میں مرتے مر جاؤں، چاہے کچھ بچے میرے پاس نہ بچے، مجھے حرام کی طرف نہیں جانا. برائے عظمت امام حسین علیہ السلام بآواز بلند ترین آخر تک صلوات. سوال بھیجیں. کل حدیث سنا چکا ہوں کہ اگر بلند آواز سے درود بھیجیں گے اللہ دل سے نفاق کو بھی دور کر دے گا. میں نے امام حسین السلام سے وعدہ کیا تھا کہ مولا آپ نے مجھے چونکہ یہ بھجوایا ہے لہٰذا اب چاہے یہ ظاہری مال میرے پاس ختم بھی ہو جائے میں نے حرام کی طرف نہیں جانا. میں آپ سے، اپنے آپ سے اور آپ سب سے دس بستہ امام حسین السلام کا سب سے چھوٹا خادم و نوکر ہونے کی حیثیت سے، آپ سارے میرے بزرگ ہیں، کچھ جو جوان ساتھی بیٹھے ہیں وہ بھی، میں تکلفاً نہیں کہہ رہا، حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ بس یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی الگ رکھی ہوتی ہے کہ آپ نیچے تشریف فرمائیں اور یہاں سے کوئی ذاکر خطاب کر رہے ہیں، ورنہ میں اپنے آپ کو آپ کا ہی حصہ سمجھتا ہوں. بس اتنا ہو جائے کہ کسی عزادار کی خاک کے برابر ہو جائے تو بہت ہے. کاش یہاں سے ایک وعدہ کر کے اپنے آپ سے اٹھیں کہ مولا آپ نے مجھے اس فرش اللہ پہ بلا لیا ہے تو اب میں کچھ ہو جائے میں حرام کی طرف نہیں جاؤں. اب ان الانسان اللہ نفسہ بصیرہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہر انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے کہ کس میں اللہ نے کیا، یعنی زندگی میں کس کی کیا ہے. وہ آپ نے خود اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے، کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں. کیا کہنے، یہ فرش عطا امام حسین السلام سے ہم ایک یہ وعدہ لے کر اٹھ جائیں نا، سمجھ لیجیے کہ محنت سوارت ہے.
اس فرش پر آنا. کہہ رہے میں نے وعدہ کیا. وہ خاتون کہتی ہیں امام حسین السلام سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے ایک دفعہ وعدہ کر کے دیکھے. یہ شیطان بہکا رہا ہوتا ہے. شیطان بہکا رہا ہوتا ہے کہ تم چھوڑ ہی نہیں سکتے اس حرام کو. جیسے آپ چھوڑنے کا حرام کا ارادہ کریں گے شیطان آگے بہکائے گا کہ تمہاری اتنے نفس میں طاقت ہی نہیں. آپ شیطان کو پلٹ کر جواب دیں میرے اپنے نفس میں طاقت نہیں ہے لیکن اس فرش میں طاقت ہے. اس فرش میں طاقت ہے. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یقین فرمائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ذکر امام حسین کو بطور رزق ہمارے نصیب میں لکھا ہے. رزق فقط مال و دولت نہیں ہے. یہ جو رزق ہے یہ irreplaceable ہے. آپ اس کو کوئی ایکسچینج نہیں کر سکتے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا پرشین لینگویج کی تھی, ایران سے بنی ہوئی تھی. تو اسی محرم کی کچھ بنی ہوئی ہے. ظاہر ہے وہاں بھی آپ جانتے ہیں کہ فائنینشیل جو کرنچ ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہاں پر بھی حالات سخت ہیں. بلوچستان کے ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں ہیں. ان کی مشکلات آسان ہوں اس خاطر صدق کے نیت سے یہاں سے وہاں تک ایک مل کے حیدری سلوات بھیجا محمد علیہ واقعی انسان جب دنیا بھر میں حالات کو دیکھتا ہے تو پھر اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کتنی نعمتوں سے نوازا. احساس ہی نہیں ہو پاتا. میں یہ کبھی کبھار ہمارا مینٹل بلاکیج یہ بھی بن جاتا ہے. کوئی ایک دعا فرض کیجئے کہ آپ مانگ رہے ہیں اور وہ پوری نہیں ہو رہی کسی بھی مصلحت کی وجہ سے, تو جو ہزار اور نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں اس پہ دماغ نہیں جاتا. وہ کیوں نہیں ایک نعمت مجھے, وہ کیوں نہیں بات مل رہی مجھے, وہ کیوں نہیں پوری ہو رہی چیز, وہ کیوں نہیں جاب مل رہی مجھے, وہ کیوں خاندان مثلا وہاں فلاں جگہ مجھے شادی کیوں نہیں ہو رہی. کوئی بھی حاجت ہو سکتی ہے آپ کی کسی بھی طرح سے. بار بار آپ ایک دعا مانگ رہے ہیں اور وہ دعا پوری چونکہ نہیں ہو رہی, لہذا بسوں کا اندر سے جو کمپلیننگ چاہے زبان پہ نہ بھی آ سکے لیکن دل میں خیال ہوتا ہے کہ پروردگار میں اتنے خلوص سے مانگ رہا ہوں یہ پوری کیوں نہیں ہو رہی. یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ وہ جو 10 اور اللہ تعالیٰ نے حاجتیں بغیر مانگے دی ہوئی. اور یقین فرمائیے گا وہ ایک دعا بھی جو پوری نہیں ہو رہی نا اس کی حکمت پتہ چل جائے نا کہ کیوں نہیں ہو رہی, تو 1000 سجدے کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور کہیں گے پروردگار شکر ہے کہ تم نے پورا نہیں کیا. پر محمد یاد و آل رکھیے محمد صلوات. قیامت میں انسان کہے گا کہ پروردگار شکر ہے. ایک بزرگ عارف کا میں نے جملہ ایک جگہ پڑھا تھا تو انہوں نے کہا کہ فقط شکر اس پر ادا نہ کرو جو اللہ نے دیا, اس پر بھی شکر کرو جو اللہ نے نہیں دیا. فرض کیجئے کہ میں کوئی شہرت مانگ رہا ہوں اللہ سے, مثال کے طور پر میں اپنی مثال کہ پروردگار میری ایسی واہ واہ ہو جائے اور نہیں ہوئی وہ, تو اللہ کا شکر کیجئے قبیل صاحب کہ کوئی نہ کوئی مصلحت تھی, شکر ہے کہ نہیں ملا. یہ ہے سب تسلیم خم. تو گزارش کیا تھی, بات سے بات نکلتی جا رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو ذکر ہے اس میں یہ طاقت ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر ایسے کھینچ کے لے کر آ جائے. اور جیسے قرآن شفا ہے اس کا اثر 100% گارنٹیڈ ہے, ویسے ہی عزاداری اب آپ علیہ السلام اگر اثر نہیں ہو رہا تو کمی میری جانب سے, اس عزا کی جانب سے نہیں. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اچھا آگے اور کچھ شباتیں اگر پیش کر سکوں قرآن اور امام حسین میں. قرآن نور ہے. میرے ساتھ پڑھیں گے زیارت کا جملہ اشہد انک کنت سبحان اللہ نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ مولا آپ کا نور پاکیزہ ترین اور عظیم ترین اسلاف سے پاکیزہ ترین ارحام میں منتقل ہوتا رہا. کیا کہہ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہیں. میں نے کہا نا کہ اللہ نے ہمیں اس ذکر کو ہمارے رزق میں لکھا ہے. کچھ ہیں اس روئے زمین پر ایسے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن وہ خوش ہوتے ہیں آل مروان کے ذکر پر.
بیدار ہیں میرے ساتھ یا نہیں؟ تو جو آل مروان کے ذکر پہ خوش ہوتا ہے وہ ہوتا رہے، ہم تو آل عمران ہی کے ذکر پہ خوش ہوتے ہیں۔ محمد صلوات کیا کہنے اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ہم راضی ہیں آل عمران کے ذکر پر۔ کسی کے نصیب میں امیر شام آیا، انہیں مبارک ہو، ہمارے نصیب میں امیر کائنات آیا۔ اللہ اکبر، نصیب اپنا اپنا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی تشریف پہ راضی ہیں۔ ذکر حسین کا جو سب سے بنیادی ترین مقصد ہے وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ جو آپ کے دل میں آل عمران کا حب ہے نا، اس کی آبیاری اور ہو جائے، اس محبت کو لے کر اگر ہم اور اٹھ جائیں، بس یہ ذکر کا جو بنیادی ترین مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ سرکار ختمی مرتبہ نے فرمایا تھا کہ اے علی، مولا علی کے لیے فرمایا تھا والی ولی ہذا ولو انہ قاتل ابیک وعاد عدو ہذا ولو انہ ابیک۔ ایک بہت اہم جملہ ہے جو سرکار ختمی مرتبہ کی حدیث ہے، وہ سنانے لگا ہوں۔ کہا محبت کرنا وال ولی ہذا، ہذا اس علی کے محب سے محبت کرنا، ولو انہ قاتل ابیک، یہ علل الشرائع میں شیخ صدوق نے اس حدیث کو لکھا ہے، چاہے تمہارے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو، وعاد عدو ہذا ولو انہ ابیک، اور اس کے عدو سے عداوت رکھنا چاہے تمہارا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ محبت کا معیار علی ابن ابی طالب ہے۔ کے ساتھ دل مولا علی مولا، علی مولا، ہر کی ذات میں تولا علی مولا، علی مولا، ابو طالب پر بہترین صلوات۔ اللہ صلی علی۔ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ نعرہ، اس لیے کہ چاہے میں مولانا طارق جمیل صاحب کو سنوں یا مولانا مفتی حنیف قریشی صاحب کو سنوں، سبھی اب تو اس بات کا کھل کے اعلان کرنے لگے ہیں کہ غدیر میں نبی نے علی کو مولا بنایا تھا، ہے یا نہیں؟ اب اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا۔ یہ جو غدیر کا انکار ہے نا، وہ 1,24,000 صحابیوں کا انکار ہے، ان کے سامنے واقعہ پیش آیا نا۔ تو غدیر، اگر کوئی غدیر کا انکار کرے، علی مولا کہنے کا انکار کرے، تو وہ تاریخ کا سب سے بڑا سرقہ کر رہا ہے۔ سرقہ یہ عربی والا، اردو والا نہیں، یعنی چوری۔ اور مجھے نہیں پتا اس چوری پر کون کون سے اعضا کاٹے جائیں گے، لیکن اب یہ ڈاؤٹ فل بات نہیں ہے کہ حضور نے کہا تھا علی مولا یا نہیں کہا، یہ طے ہے کہ کہا تھا۔ تو اس لیے جو نعرہ ہے ہر ایک میزان میں تولا، علی مولا، علی مولا، یہ فقط شیعہ نعرہ نہیں، یہ اسلامی نعرہ۔ اگر کوئی بغض سے پاک ہو، علی مولا کہنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، علی مولا کہنے کے لیے سچا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ اگر کہہ سکوں تو جب غدیر میں آفیشیل اناؤنسمنٹ ہوا تو غدیر چوک پر منظر عجیب تھا، بانی محفل تھا لا الہ الا اللہ۔ بات پہنچ رہی ہے، بات ذرا کیجیے گا۔ بانی محفل تھا لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ نے کہا تھا نا، تو بانی محفل تھا لا الہ الا اللہ، خطیب محفل تھے محمد رسول اللہ، موضوع محفل تھا علی ولی اللہ۔ علی 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 گلی گلی چمن چمن علی 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 نعرے حیدری یا علی یا علی یا علی مدد۔ اور یہ حضور نے من کو تو مولا فاضل مولا 4 مرتبہ کا، ایک دفعہ نہیں۔
اسی لیے جب کسی مولائی سے کسی نے پوچھا جناب دیکھیں ہر ایک کے لیے احترام، میں نے کہا میں بار بار یہاں سے تمام مسلمانوں سے مخاطب ہوں کہ جنہیں خلفائے راشدین وہ مسلمان اسے قبول کرتے ہیں، اور جو جس عقیدے کا حامل ہے اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میرے خلفاء کون ہیں تو میں کہوں گا علی 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 علی۔ چار مرتبہ توریری ہیں سعودی عرب سے، ان کی کتاب آج کل بہت مشہور ہے اور میں بڑے ادب احترام سے ان کا نام لے رہا ہوں اس لیے کہ واقعی میں ان کا قائل ہوں۔ ان کی کتاب ہے حدیث الغدیر جو انٹرنیٹ پر موجود ہے، اور انہوں نے لکھا حدیث الغدیر میں 110 اہل سنت راویوں سے اور کتابوں سے واقع غدیر کو، اور انہوں نے اپنی تصویریں شائع کی ہیں۔ وہ خود گئے غدیر کے میدان میں اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں رسول اللہ نے کوئی قدم رکھا ہوگا، یہ وہ مقام ہے شاید کہ جہاں یہیں علی کو مولا بنایا ہوگا۔ وہاں غدیر کے پہاڑوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے پہاڑوں تم نے دیکھا ہوگا اس شان کو کہ جب محمد نے علی کو اپنے شانوں پر بلند کیا، اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، وہ علی کے جو پہلے ہی علی تھا جب محمد نے بلند کیا تو کتنا علی ہو گیا۔ تو انہوں نے لکھا اسے، ہاں بس کاش میں اس پوری کتاب کے بہت سارے ریفرنسز آپ کو سنا سکتا ہوں۔ انہوں نے بہت ادب احترام سے لکھا، اس لیے اکثر جو علماء اہل سنت بھی ہیں جو ہمارے دل سے بہت قریب ہیں، وہ واقعی بڑے ادب احترام سے مولا علی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اور میں اس کا قائل ہوں۔ ہاں بس انہوں نے آخر میں یہ لکھا کہ اگر ہم مولا کے لفظ کو مانتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہم دوست لیتے ہیں، اب مجھے اس پہ بات نہیں کرنی اس وقت، لیکن انہوں نے کہا مولا کا مطلب دوست ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں فہذا علی المولا کے لفظ پہ بات پہ جانا، پہلے من کن تو مولا کو تو حل کرو، یہ مولا کا مطلب کیا ہے؟ یہ مولا دوست کے مطلب میں رسول اللہ کہہ رہے تھے جو میرا دوست ہے کوئی امت میں ایسا جو کہ میری رسول اللہ سے دوستی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام جو رسول اللہ سے کم تر نبی ہیں، ان کا دوست تو اللہ ہو، بات کال پہنچ سکے بھائی خلیل اللہ ہے نا ابراہیم کا دوست تو اللہ ہو، محمد کا دوست ہر ایرا غیرہ ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فہذ علی المولا کا بھی ایک طرف رکھیے کہ اس مولا کا کیا مطلب ہے کہ علی جس کا دوست ہے۔ میں کہتا ہوں من کن تو مولا، پہلے یہ تو مولا حل کریں۔ گوگل ٹرانسلیشن میں جب ٹرانسلیشن ہوتا ہے تو آخر سے شروع ہوتا ہے یا اسٹارٹ سے شروع ہوتا ہے؟ من کن تو مولا سے ٹرانسلیشن شروع ہوگا یا فہذ علی المولا سے شروع ہوگا؟ اچھا گوگل ٹرانسلیٹ پر ہمیشہ اعتماد نہیں کیجیے گا، اس میں کانٹینٹ کی بھی مسٹیکس ہوتی ہے، کبھی گرامر کی بھی مسٹیکس ہوتی ہے۔ وہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ یہ کائنات ابھی تک نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ اس کا کسی نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجا تھا کہ گوگل ٹرانسلیٹ میں اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ دس یونیورس از اسٹل انکمپلیٹ بیکاز دا وائس آف مدر ان لا از کمنگ۔ تو گوگل ٹرانسلیٹ تو یہ بھی کر لیتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا مدر ان لا کا ترجمہ انہوں نے دمادم سے لیا تھا، کن فیکون سے لیا تھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مولا من کن تو مولا کا مطلب تو حل ہو گیا، بس جو یہ مولا کا مطلب ہے وہ بات کو آج سمیٹ رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام، آج کچھ باتیں ہوئی قرآن اور امام حسین میں، کچھ شباتیں بیان ہوئی، اگرچہ کہ مجھے 21 تک جانا تھا، بھی میں 2-3 ہی پر رکا ہوا ہوں کہ
قرآن بھی نور ہے، امام حسین خود بھی نور ہے، ذکر امام حسین بھی نور ہے. قرآن بھی شفا ہے، خاک امام حسین میں شفا ہے، ذکر امام حسین السلام میں شفا ہے. قرآن بھی حق ہے، انہ لحق الیقین، قرآن حق بھی ہے اور کتاب یقین بھی ہے. یہ سورہ حقہ کی آیت پڑھی ہے. پھر سے میں آپ کو زحمت دوں گا، میرے ساتھ زیارت پڑھیے گا امام حسین السلام کی. امام حسین السلام کس یقین کی منزل پر ہیں؟ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک عالی ترین یقین کی منزل پر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام پر. اس پہ مجھے ایک دو جملے کہہ لیتے ہیں، میں جا رہا ہوں مسائل پر. یہ بڑے کام کے جملے میری اور آپ کی پریکٹیکل لائف کے لیے. یقین ہے نا، بہت سو کے پاس ایمان ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا. یہ بات پہنچی؟ حدیث میں آیا ہے کہ یقین وہ دولت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں میں سب سے کم تقسیم کی ہے. عالی ترین کیفیت ہے یقین، سب سے کم تقسیم. ایمان زیادہ تقسیم ہوا ہے، یقین کم تقسیم ہوا ہے. مولانا مجھے سمجھائیے یہ ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے؟ میرا جب ایمان ہے اللہ پر تو یقین بھی ہے نا، ناٹ نیسیسری. کیا فرق ہے؟ سمپل سا فرق. ایک کہاوت کہی جاتی ہے، داستان. جو جگلرز ہوتے ہیں نا، کرتب دکھانے والے، تو ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ پر ایک روپ بنی ہوئی تھی اور وہ اس پر چل رہا تھا. سینکڑوں لوگ تھے جو دیکھ رہے تھے. اس نے اپنے بیٹے کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہوا تھا اور چلتے 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 اس روپ پر وہ سیکنڈ اینڈ پہ پہنچ گیا. سب نے اس کے لیے کلیپ کیا، اس کو اپریشیٹ کیا، اس کے ساتھ سیلفیز بنائی. اس نے ایک سوال پوچھا، سوال کہ تم میں سے کون یہ سمجھتا ہے کہ میں اب دوبارہ اس روپ سے وہاں جا سکتا ہوں؟ سب نے کہا نہیں، ہم کہتے ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا یہاں چلتے، ہم کہتے ہیں کہ آپ واپس جا سکتے ہیں، آپ کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں. اس نے کہا اچھا تم میں سے کون ہے جو میرے کندھے پہ بیٹھ سکتا ہے؟ چلے. ایمان ہے، ابھی یقین نہیں ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات بھیجے محمد وآل محمد. ایمان تو ہے، اللہ پر ایمان ہے، یقین کتنا ہے کہ میں یہ حرام روزی چھوڑوں گا تو اللہ حلال سے دے گا؟ یہ یقین کتنوں کو؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. سورہ طلاق کی آیت ہے. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلوں میں سے راستہ نکال لیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے اس مقام سے رزق عطا کرتا ہے جہاں کو اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. یہ یقین کس کے پاس ہے؟ ایمان ہے آقا عبداللہ علیہ السلام پر. ان کی عطا اور کرم پہ یقین کتنوں؟ اگر ہمیں یقین ہوتا تو ہماری زندگی ایسی ہوتی کہ قرآن کتاب یقین ہے، حسین امام الیقین ہے. بات پہنچ گئی؟ کل اسی بات سے بات کو آگے بڑھائیں گے. بہت گنجائش ہے کبھی اس موضوع پہ بات ہو. باتیں بہت ساری کرنی ہے، میں کوشش کروں گا کہ بہرحال جتنے دن باقی ہیں اس میں یہ باتیں ہو جائیں پوری. 21 شباتیں مجھے سنانی تھی، ابھی 3 یا 4 سنا سکا ہوں. اور اصل جو موضوع ہے وہ تو یہ ہے کہ پھر آیات قرآنی میں کہاں کہاں حسین ہے، وہ تو پھر شروع ہوگا انشاءاللہ. یہ جو بات آئی، پروردگار ہمیں تو قیامت میں قرآن اور حسین کی شفاعت عطا فرما. خود بخود ایک اور شفاعت آ گئی. قرآن ہے شفیع روز جزا، اور حسین کیا ہے؟ زیارت عاشورہ کا جملہ میرے ساتھ پڑھنا، اللہم ارزقنی شفاعت الیوم سبحان اللہ. پروردگار جب میں قیامت میں تیرے پاس پہنچ رہا ہوں تب مجھے حسین کی شفاعت عطا. حسین کا معاملہ ہمارے ساتھ فقط دنیا کا نہیں ہے، حسین کا معاملہ قبر اور آخرت کا ہے. کیا کہتے ہیں؟ بس عزیزوں،
یوزلی وقت خطابت کا یہاں پر بشمول مسائل 45 منٹس ہیں، میں 50 منٹس تک تو پھر بھی جا رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ جتنا وقت ہے اسی میں بات تمام ہو جائے، اس لیے کہ جو آگے مجالس ہیں وہ بھی اپنے وقت پر ہوں۔ مسائل میں اگر ہو سکے تو میرا ساتھ دے دیجیے گا، تھوڑا وقت زیادہ نہیں بچا ہے۔ امام حسین پر گریا کلینزنگ ہے ہماری ہارٹ کی، تزکیہ نفس ہے، اس لیے جتنا ہو سکے رو لیجیے گا۔ صادق آل محمد نے مسمع سے پوچھا تھا اپنے صحابی سے کہ کیا تو میرے جد حسین کا ذکر کرتا ہے اپنے گھر میں؟ اس نے کہا مولا میں کرتا ہوں۔ تو امام نے کہا افتجزع، یہ نہیں کہا امام نے کب کی تو روتا ہے یا نہیں، امام نے کہا افتجزع، تو بے قرار ہو کر فریاد کرتا ہے، یہ مطلوب ہے ذکر امام حسین، تو بے قرار ہو کر چیختا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا مولا جب آپ کے جد کا ذکر آتا ہے تو میں ایسے روتا ہوں کہ نہ میں کسی سے بات کر پاتا ہوں، نہ مجھے اپنے طعام اور قیام کا ہوش رہتا ہے۔ امام کا جملہ ہے، امام نے کہا اگر تو ایسے روتا ہے میرے جد پر تو جب اطمینان تک ملک الموت تیرے پاس آئے گا تو وہ تجھ پر ماں سے زیادہ مہربان ہوگا۔ یہ ہے حسین، یا حسین یا حسین، دل تڑپ رہا ہے کربلا کے لیے۔ کتنے مومنین ہیں جو ظاہری جائیں گے، ابھی عاشور سے پہلے پہنچیں گے کربلا، جو نہیں جا سکیں گے اس فرش عزا پر آئیں گے۔ فإنها قبة الحسین، جب فرش پر آتے ہیں آپ تب بھی یہ حسین کے گنبد کا درجہ رکھتا ہے۔ آیت اللہ بہجت سے منقول ہے ایک بات کہ انہوں نے کہا تھا جب مجلس حسین میں جا رہے ہو کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو کہنا روضہ حسین میں جانا۔ یہ فرش اس مقام پر ہے کہ گویا ہمیں پہنچا دیتا ہے کربلا، ہمیں پہنچا دیتا ہے امام حسین علیہ السلام تک۔ آج پہلی محرم ہو گئی عزیزوں، شب 2 محرم آ گئی، ہمیں گریہ کرنا ہے، 9-10 دن جو ہیں ان میں گریہ کرنا ہے۔ کس کس پر رونا ہے ہمیں اس شہید پر بھی رونا ہے کہ جس کی توبہ آخری دن قبول ہوئی تھی، ہمیں حور علیہ السلام پر، ہمیں آنے والے دنوں میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل کا ماتم بھی کرنا ہے، ان کے 2 معصوم بچوں کا ماتم بھی کرنا ہے، ہمیں حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر پر بھی رونا ہے۔ پھر ایک شب وہ آئے گی کہ جس میں حسین کے پھول جیسے بھانجوں اور محمد جو پیاسے ضرور تھے لیکن فرات کے قریب نہیں گئے، ماں سے وعدہ نبھایا، ہمیں ماتم کرنا ہے، ہمیں حیات ملی ہے، پروردگار تو توفیق عطا فرما دے۔ پھر ایک شب آئے گی جب ہم نے ایک پامال شدہ لاشے کا ماتم کرنا ہے، وہ لاشا جو حسین نے اٹھایا نہیں تھا، چنا تھا زمین سے۔ اے مولا حسن آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں، آپ خود فرماتے تھے لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین جیسے آپ کی مصیبت کا دن ہے ویسے کسی کی مصیبت کا دن نہیں ہے۔ پھر ایک شب آئے گی ہمیں ایک جوان کے 2 کٹے ہوئے بازوؤں کا ماتم کرنا ہے، جو حسین نے فرات کے قریب اٹھائے تھے، کہتے تھے ابا کمر ٹوٹ گئی ابا۔ پھر ایک موقع آئے گا ایک مجلس میں ہم ایک جوان کے کلیجے کا کہ جس میں بچی کا ٹوٹا ہوا پھل رہ گیا، نزدیک تھا کہ حسین جان دے دیتے اکبر کے لاشے پر، اگر زینب نہ آتی حسین کو بچاؤ۔ ایک شب انشاءاللہ آئے گی کہ جب ننھے شش ماہ علی اصغر کے گلے کا ماتم ہے، حسین کا ماتم ہے، بی بی زینب کی رضا کا ماتم ہے، یہ سب ماتم ہے، لیکن آج مجھے ذکر کرنا ہے حسین کربلا پہنچ گئے 2 محرم، ہائے ہائے ہائے۔ حسین کو جیسے ایک مقام پر پہنچے، سواری کے ساتھ جانور بدلے میرے مولا نے، سواری آگے نہیں بڑھتی، حسین علم امامت سے سب جانتے ہیں، حجت تمام کرنی ہے کہ عباس اہل قریہ کو بلا لاؤ۔ بنی اسد والے آئے، آ کر کہا کہ مولا کیا حکم ہے؟ کہ یہ زمین تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ کہ مولا آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ یہاں رکیے، خریدنے کی کیا بات ہے؟ کہ نہیں مجھے چند دن یہاں نہیں رہنا، مجھے قیامت تک یہیں پر رہنا ہے۔ یہ حسین کا اب اس وقت موقع نہیں بچا مصائب میں سنا سکوں، یہ حسین کا ایک آفاقی قدم تھا کہ اب یہ زمین حسین کی، اب جو باہر سے آ رہا ہے وہ باغی ہے، یہاں زمین میں رہنے والا باغی نہیں ہے، وہ باغی ہے جو باہر سے آ رہا ہے حسین کی زمین پر۔ حسین نے زمین خریدی لیکن انہیں ہبہ کر دی، انہی کو واپس کر دی۔
کیوں؟ اس سے پہلے حسین نے پوچھا تھا کہ اس جگہ کا کوئی نام ہے؟ انہوں نے کہا غازریہ کہتے ہیں اسے. اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیجیے گا میرے بھائی مائک. غازریہ کہتے ہیں اسے. پھر پوچھا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا شط الفرات بھی کہتے ہیں مولا. کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ امام نے جب پوچھا نا تو انہوں نے کہا کہ مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں. امام نے کہا تھا ارزو کربن و بلا، کرب اور بلا کی سرزمین ہے. آہنا محل و رہا لینا و مسفق و دماء لینا. عباس یہیں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، یہیں پر ہمارا خون بہایا جائے گا. ایک مرتبہ بیوی زینب نے آ کر کہا بھیا یہ کس زمین پر رکنے کا ارادہ کر لیا؟ جب سے آپ یہاں آئے ہیں میرے کانوں میں میری ماں کے گریے کی آواز آ رہی ہے، فاطمہ الزہرا رو رہی ہے. حسین نے کہا زینب ہماری ماں ہمارے ساتھ ساتھ چلی ہے مدینہ سے، امر الہی یہی ہے کہ ہمیں یہیں رکنا ہے. خیمے لگا دیے گئے اور اس کے بعد بنی اسد والوں سے امام نے زمین خریدی تو صحیح لیکن انہیں دوبارہ سے تحفے میں دے دی. اب یہ جتنے زائرین جو جا چکے ہیں اور جو جانے والے ہیں وہ سننا اپنا مقام، کیا مقام ہے آپ کا. حسین نے کہا یہ زمین تو واپس لے لو لیکن میری 3 باتیں ہیں انہیں مان لینا. پہلا یہ کہ جب بھی میرا زائر کوئی میری زیارت کے لیے آئے نا تو اسے اپنا مہمان بنا کے رکھنا. دیکھو اس کو کھانے پینے کی تکلیف نہ ہونے پائے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا مولا آج اربعین پر لاکھوں لوگ نجف سے کربلا چلتے ہیں، وہ حسین کی ایک وصیت کا صدقہ ہے. نہ کھانا کوئی، نہ کھانے کا مسئلہ نہ پانی کا مسئلہ. حسین اتنے کریم ہیں، اپنی شہادت سے پہلے آپ کو یاد کیا تو میرے زائر ہو، میرا زائر بھوکا نہ رہے، میرا زائر پیاسا نہ رہے. کا دوسری میری بات یہ ہے کہ اگر کوئی میری زیارت کے لیے آئے تو اسے قبر کا نشان بتا دینا. اور پھر امام نے فرمایا کہ یزیدی فوج تو چلی جائے گی، ہمارے لاشیں بے گور و کفن ہوں گے تو تم ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. بنی اسد والوں نے وعدہ کیا مولا ہم آپ کے لاشوں کو دفنائیں گے. اس کے بعد کہا اپنی عورتوں کو بھیجو. عورتیں چادریں اوڑھ کر آئیں. امام نے کہا دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں زینب کا بھائی ہوں، اگر تمہارے مرد ڈر جائیں ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو فرات کے قریب پانی بھرنے آنا، ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. اس کے بعد کہا اپنے بچوں کو بھیجو. کہاں ہیں حسین پر رونے والے چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے سامنے بیٹھ گئے. حسین نے کہا بچوں میں سکینہ کا باپ ہوں. تمہارے ماں باپ ڈر جائیں اور ہمارے لاشوں کو دفن کرنے نہ آئے تو فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں پر ڈال جانا. خدا کو کربلا لے کر جائے. آج بھی 12 محرم کو بنی اسد کا قبیلہ کفن پہن کر نکلتا ہے، کہتا ہے مولا ہمارے بزرگوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہم وعدہ پورا کرنے کے لیے کفن پہن کر آپ کے حرم میں آ رہے ہیں. آخری جملہ سن لو. بنی اسد والے پہنچے جب یزیدی فوج چلی گئی تھی نا، حسین سے وعدہ کیا تھا لیکن سردار کہتا ہے کہ کسی لاشیں کی پہچان نہیں ہو پا رہی، اس لیے کہ لاش کی پہچان سر کے ذریعے ہوتی ہے جسے کاٹ کر نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا تھا. نہ حسین کے جسم پر لباس بچا تھا، ظالموں نے لباس لوٹ لیا تھا. ہائے ہائے ہائے، ایک لباس کوہنا تھا کہ جو حسین کے جسم پر تھا، اس کے علاوہ جو لباس تھا وہ لوٹ لیا گیا تھا. اب بنی اسد کا سردار کہتا ہے دیکھو سارے لاشیں ایک ساتھ دفنا دو، ہمیں تو پہچان نہیں ہے. ابھی پہلا لاشا دفن ہونے والا تھا. حسین کے پائیں کی سیدھی جانب آج بھی گنج شہیدہ موجود ہے کہ راہ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آئی، ٹھہر جاؤ میرا انتظار کرو. اس مسافر کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں. اس مسافر نے بتلانا شروع کیا میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس شہید کا ہے. دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، دیکھو یہ جان غلام حبشی کا لاشا ہے. پھر کسی نے پوچھا یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کیا دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹانگوں سے پار مار ہو گئے. یہ یتیم حسن قاسم کا لاشا ہے جو زندہ تھا. دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف
وعدہ پورا کر لیا، واپس جا رہے ہیں. امام نے کہا نہیں ایک لاشا باقی ہے. کہاں ہے باب الحوائج؟ کمالا کون سا لاشا؟ کہ چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے. میرا چچا ابوالفضل العباس. عزیزوں کتاب میں جملہ یہ ہے عباس کا لاشا قابل نہ تھا کہ اڑ سکے. اتنی تلواریں پڑی تھی کہ لاش ٹکڑے ٹکڑے تھی. امام نے ایک موٹی چادر منگوائی، چٹائی میں عباس کی لاش کے ٹکڑوں کو رکھا. امام خود لحد میں اترے کہ سب دور ہو جائے تو قریب نہ آنے پائے. راوی کہتا بہت دیر ہو گئی. آخری جملہ جس کے دل میں جلنا تھا میں امام حسین پر. کہتا میں قریب پہنچا، میں نے دیکھا امام کا سر اپنے چچا کے سینے پر تھا اور فریاد کر رہے تھے اے میرے غیرت مند چچا، آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں، میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتانے آیا ہوں. وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی بے چادر نہ ہوئی، آج کوفے کا بازار ہے، زینب کا سر کھلا ہے، منادی ندا دے رہا ہے. چچا خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ آپ کا بیمار بھتیجا. Ishmael.